جب بھی کبھی زمین کے سودے کی بات ہو، جب جاؤ تو حسین کے انکار کی طرف آپ نے ہٹ کے قائم رہنا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ ایمان پاکستان علماء بات کی بات ڈاکٹر صفدر صاحب کی مثال کا سب سے بڑا موضوع سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان آدمی موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے، پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے اور ان لوگوں کے خلاف ہمارے پاکستان کے خلاف نہ صرف باتیں کرنے والے بلکہ جھوٹے الزامات لگانے والے تھے، تو مجھے لگانے والے ان کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صفدر کو پیدا کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی محفل میں ہمارا عقیدت اور میری بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو براہ راست ایڈریس کریں گی، اور ڈاکٹر صفدر محمود کا بھی جو آرٹک فزیکل جو کمیونٹی ہے وہ خاص کر کے بہت بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صفدر محمود کی پہلی برسی پر نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب شامل تھے۔ دیگر مقررین میں قیوم نظامی صاحب تھے، مہناز رفیع تھیں، ڈاکٹر پروین خان تھیں، زاہد مقصود چغتائی تھے، فاطمہ قمر تھیں، ریاض احمد سید صاحب خصوصی طور پر اسلام آباد سے تشریف لائے تھے، علامہ عبدالستار آسم اور ڈاکٹر صفدر محمود کی بیٹی نے بھی اپنے والد کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ آگے چلنے سے پہلے ہم آپ کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی باڈی کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ شیخ اعجاز نثار چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہیں، ناہید عمران گل سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہیں، چیف جسٹس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد چیئرمین تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ ہیں، محمد سیف اللہ چودھری سیکرٹری تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ ہیں۔ اس تقریب کی نظامت کے فرائض سیف اللہ چودھری صاحب کی طرف سے بہت اچھے طریقے سے ادا کیے گئے۔ وہاں پہ ہماری ملاقات عثمان صاحب سے ہوئی، محمد نعیم سے ہوئی، دیگر دوستوں سے بھی ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اب ہم آپ کے سامنے ڈاکٹر صفدر محمود کے بارے میں ان کے دوستوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ رکھتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے اس تقریب سے خطاب کیا، سارے کے سارے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی طریقے سے منسلک رہے تھے، وابستہ رہے تھے اور ان کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ آئیے آپ بھی سنیے۔ جو خاص طور سے میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے بڑے یہاں جو موجود ہیں وہ سب بہت حد تک جانتے تھے کہ ہم آج جس کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا۔ جب وہ آپ کی عمر کے تھے یا آپ سے چھوٹے تھے، اس وقت بھی وہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا اور افسوس ہے۔ مرحوم ڈاکٹر صفدر محمود صاحب سراپا پاکستان میں، پاکستان سے محبت ان کے رگ و پیر میں رہتی ہے۔ نظریہ پاکستان کی بانیوں میں سے وہ صرف سروس میں تھے، مگر انہوں نے محترم اور علوم نظامی صاحب کے ساتھ مل کر نظریہ پاکستان کی ابتدا میں بہت کام کیا، اور اس کو میرا آج آپ کو جو یہ نظریہ پاکستان نظر آ رہا ہے، تحریک کارکنان پاکستان جنہوں نے تحریک میں حصہ کیا پاکستان کے بنانے میں، اور جن کو یہاں حکومت ہمیشہ ایوارڈ دیتی ہے، جن لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ خود تو زندہ نہیں، لیکن ان سے روایتی موجود ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی معلوم ہو اور ان کے بارے میں ہو تو بتائیں، یہاں سے ان کو ایوارڈ ملتا ہے۔ پاکستان سے محبت ان کے رگ و پیر میں جیسے خون ہوتا ہے، اس طرح سے آج ان کی برسی 1 سال کیا 1 سال میں ہم نے بھول گئے ہیں؟ مت سمجھو ہمیں بھول گیا، یہ ماں تمہیں کو پیاری تھی، اس میں تمہیں سلا دیا، تم کو سلایا ہے بھولے نہیں ہے۔ تو چراغ جہاں پہ پلے گا روشنی دے گا، اور ڈاکٹر صاحب وہ ایک چراغ ہو، ایک استاد ہو، ایک
ایسا جامعہ چیزاں ایک ایسے چیزیں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. پہلا ٹھنڈا دماغ کبھی ان کو غصے میں نہیں تھا, میٹھی زبان اندر. ڈاکٹر صاحب نے پنجاب یونیورسٹی میں ابھی ایک صفدر چودھری صاحب بتا رہے تھے, وہ دور دانشوروں کا ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس آتا ہے جس کا پروفیسر آپ کو پتہ ہے بہت نہیں ہے, لیکن صدر جمالی, ظفر اللہ جمالی, یہ ایسے لوگ, اور ڈاکٹر صاحب 1 سال پہلے پروفیسر احمد سے اس طرح کے لوگ, اور بارک اللہ جماعت اسلامی ایک گروپ تھا جن کو لوگ کہتے ہیں یہ دانشوروں کا گروپ ہے, یہ اپنے لوگوں کا ہے, یہ پڑھنے والوں کا ہے, یہ ریسرچ کرنے والوں کا ہے, یہ محنت کرنے والوں. اور ڈاکٹر صاحب نے لا آف انوائرمنٹ پالیسی کو دیا آنر کیا, لیکن پنجاب یونیورسٹی کا نام انہوں نے بہت ہی ایک جتنا زیادہ کر سکتے تھے کتنی کانفرنسز میں گئے, کتنی کتابیں کی, یہ تو ایک بطور معلم کی بات ہے. لیکن یہاں ایک بات میں نے بتائی ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک تو رشتہ تھا کہ ہم ڈاکٹر پہلے کی لڑکی تھی, ہم نے PhD کی, اور ابھی بھی میں تو پولیٹیکل سائنس کی جنرل سیکرٹری ہوا, تو ڈاکٹر صاحب کو ہم بڑے پیار سے ہوتے, لیکن وہ تو صداقتوں کے امین تھے, سچ بولنا برداشت نہیں کرتے تھے. قاعدہ محمد علی السلام کی وہ جو کوئی چیئرمین کی حرامت دستے کے وہیوں سے بات تھے. ڈاکٹر صاحب سے بڑا ہی ہمارا روحانی ترقی اور تعلیمی رشتہ تھا. وہ تو ہمارے ساتھ دو آئے تعلیم سے, تو جس طرح سے یہاں پر ڈاکٹر روبن صاحبہ کہہ رہے ہیں, ہم نے ہمارے ساتھ جارس میں جو پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بالکل پہلے پاکستان سے تعلق کو واقعہ نام ہونے کا کہ آپ ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب سے پڑھیں, مشرقی پاکستان کا ساتھ ہے پر اس وجہ سے جو ڈاکٹر صاحب سے ایک تعلق اس کا تعلق قائم ہوا وہ ان کی موت تک ہمارا جگہ سے جاری ہوا. تو ڈاکٹر صاحب کی اتنی طاقت روزہ شخصیت تھی, کتنی مطلب اسی جس میں ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت ڈاکٹر کی کلیم تھا, تو آگے پیچھے لوگ رہے پاکستان میں بہت بڑا ساتھ تھا. اور ہم اس سے بہت کرنے کے آئے سب سے پہلے پچھلے سال جب ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی ہم نے ان کے جامعہ پروگرام کیا تھا, ہم نے ان کے بچوں کو اس میں ٹرائی کیا تھا ڈاکٹر صفدر محمود کو اور ڈاکٹر کیلئے کے آ رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر کیلئے کوئی پروگرام نہیں کرا تھا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اللہ کا شکر مجھے اس پر یہ کہتا ہے ایسا تھا ہمارے قومی کوئی عزت نہیں تھی, جو لوگ پاکستان کے کام میں ان کو کوئی عوامی ستائش کرتے تھے, عوامی سوال کو بہت ملتی ہے, جو بہت ملتی ہے. ڈاکٹر صفدر محمود کے ساتھ بھی ہوا ہے, ڈاکٹر کیلئے کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قوم کے جو ہیں ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکتے. میں نے صرف اس وقت ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ پر ایک چھوٹا سا مضمون یہ لکھا تھا کہ پاکستان کے عظیم سپوت تھے, بھائی جہاندار, ہاؤس سول سروس کے افسر, سابق پاکی وزیر, پاکستان کے مستقل صدر بنے, پاکستان کے روحانی پرسن, ہمارے نظریہ کے استاد جیسے پاکستان کے محافظ, نوجوان نسل کو پاکستان کی فکری تشاش سے بچاتے ہوئے تحریک و تعلیم تک گامزن کرنے والے ڈاکٹر صفدر محمود آج دنیا سے چلے گئے ہیں. ہم اپنی زندگی میں جن شخصیات کے علم, تعلیم اور تحریک سے بنتے تھے ڈاکٹر صفدر محمود ان سب نے سب سے بڑا نمایاں ہے. یہ سب پاکستان کے تحریک پاکستان بھائی پاکستان لوگوں کی نظریہ قومی ادارے کے حوالے سے جب بھی کسی نے وہاں پر انتشار کرنا کیا ڈاکٹر صفدر محمود کی تحریک سے اس وہاں کا انتہائی زندگی اور تحریک کی جواب دیا. ہم اسے ہمیشہ کہتے تھے کہ قائمت بات کے دینی مذہب تو آپ ہیں, آپ جس طرح شخصیات کے کتابوں کے کتابوں کا حصہ بتائے ہوئے ہیں, آپ جس طرح کے افراد کا ناموز کرتے ہیں اس طرح تو کوئی حقیقی اولاد کے والد کے افراد کا ناموز نہیں ہوتی. گزشتہ سالوں میں میری آخری تصدیق سر تو یہ ہے بہت محبت سے بھیجی جو ان کے تحریک پاکستان کے حوالے سے تحریک کا مجموعہ ہے. ڈاکٹر صفدر محمود نے مقاصد اردو کے حوالے سے بھی بہت متعدد اور درست تحریک کی تھی جس میں انہوں نے اپنے شواہد سے تحریک کیا کہ اردو سکوتے ڈھاکہ کی ذمہ دار نہیں ہے. معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء, یقیناً آج ہم سب بہت سوگوار ہیں. ایک ایسی شخصیت ہم سے بچھڑ گئی جو بہت ہی اچھے بھائی بھی تھے, دوست بھی تھے, گائیڈ بھی تھے,
غم گسار بھی تھے، غریبوں کے حامی بھی تھے، اور پاکستان کے وکیل بھی تھے، بہت نظریہ پاکستان کے بہت مضبوط تھے، اور شاہجہان کے بہت بڑے عاشق۔ یہ بالکل صفدر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ مجھے بھی شوق ہے کتابیں لکھنے کا، لیکن میں نے ان کو اپنا بڑا بھائی بنایا تھا۔ میں اپنے بھائی انہوں نے مجھے بھائی کو خود کیا اب آپ دونوں کے درمیان بھائی کیسا کیا تھا، کوئی خلاف بھائی ہوتا تھا، مجھے بڑی محبت سے تھا کہ کبھی میں ان کو خلاف بنایا کر دیتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی بھائی یہ تو کیا دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے خلاف ہے کہ مجھ سے غلطی ہوتا ہے کہ آپ استاد ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، تاریخ پر آپ کی گہری نظر ہے۔ تو میرا زندگی کے آخری وقت تک ان سے تعلق رہا، بیمار نہیں تھے تو میرا رابطہ واٹس ایپ پہ ان سے ہوتا تھا، اور پتہ چلتا تھا ان کی صحت کا حال کر جب فالج ہوا ان کو تو ان کی آنکھوں پہ اثر پڑ گیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے یہ بہت دکھ ہے کہ میرا تو شوق نہیں کہنے پڑھنے کا تھا، لیکن میری آنکھیں جو ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ اب میں لکھ نہیں سکتا، مجھے یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ میں ان کو تسلی دیتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے، آپ نے ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اب میں جب یہ کہتا ہوں کہ وہ نظریہ پاکستان کے مدین تھے تو بچوں آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا نظریہ تھا جس کے لیے لڑتے رہے ہو، اور نہ کبھی جھکے نہ ٹکے۔ اور ان کے اس سلسلے میں مجھے ایک شعر جو ہے نا ان پر ثابت آتا ہے، زندگی میں کبھی نہ انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا، نہ ٹکے نہ جھکے، اپنے موقعوں پر ڈٹے رہے کہ جب بھی کبھی زندگی کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی زمین کے سودے کی بات ہو، جب جاؤ تو حسین کے انکار کی طرف۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا سبق ہے، آپ نے سچ کے قائم رہنا ہے، جتنا نہیں ہے یہ آپ کو سبق دے رہے ہیں ڈاکٹر صفدر محمود نے کیا برسی بنائے جو کی تعلیمات اور ان کو ساری زندگی میں کیا، ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ کو بلا لیجیے کہ ان آنکھوں میں آنسو تھے، میں کہتا ایسا کیا ہوا، آپ مجھے پریشان کر دیتے ہیں اس طرح، کہہ رہے کہ یار میں دیکھتا ہوں کہ آج کا جو پاکستان ہے یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے۔ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب لاہور تھا، وہ خواب یہ تھا کہ یہ پاکستان اس میں انصاف ہوگا، اس میں مساوات ہوگی، اس میں برداشت ہوگی، اس میں امانت ہوگی، اس میں دیانت ہوگی، اس میں صداقت ہوگی، اور یہ پاکستان ایک ریاست مدینہ کی طرح کا پاکستان ہوگا جو وہاں کے لیے وہاں کا درجہ رکھتا ہوگا، اور جب کسی بھی فرد کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو یہ پاکستان پر گئے گا اپنے عوام کے لیے، اور ہم کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو یہ تھا ان کا نظریہ پاکستان۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم ہار چکے ہیں بیٹا، یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے آپ فرض ہے، آپ مستقبل کے مہمان ہیں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ قائد اعظم کو پڑھیں، آپ علامہ اقبال کو پڑھیں، آپ یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی کتابیں ہیں، تصور پہ جانا آسان ہوگا، بہت سے کام بھی لکھے ہیں جنگ میں، وہ بھی آپ ہیں، مجھے بھی یہاں آپ کو استاد بیٹھے ہیں، بہت سی تصور پہ باتیں باتیں ہیں، علامہ اقبال میں ہیں، نظریہ پاکستان میں ہے۔ تو میں آپ کے دن آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی کتابیں پڑھ کے روشنی حاصل کریں، اور ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ یار پیو نظامی بھائی مجھے یہ دکھ ہے کہ جب میں قائد اعظم کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ قائد اعظم نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا، اور ساری زندگی کبھی امانت پہ خیانت نہیں کی۔ انہوں نے جو زندگی میں محنت کر کے اپنے اثاثے بنائے تھے وہ بھی جب جانے سے پہلے انہوں نے جو تعلیم تنقید آئے، رفائی آئے، فلائی آئے، ان میں تفصیل آئی۔ اور آج آپ دیکھیں اس طرح کی ہم داستانیں سنتے ہیں کہ کتنا کتنا پیسہ جمع کر کے اکٹھا کر کے باہر لے کر بولتے ہیں، یا وہ پیسہ اگر یہاں ہوتا تو لوگوں کو روزگار مل جاتا۔ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب سے پہلے جو ہوئی ہے وہ ایک پیسوں کی طرف مسلمان ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں جو اسلام کے خلاف اس کام کو آگے کرایا ہے۔ شہری ان کی جتنی بھی تحریر ہے اس کے بعد اس کو اپنے مطلب سے
پاکستان کی کتنی محبت ہے. محمد جی وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. ہمارے اصول یہ ہے کہ جب وہ کم لوگ پڑھتے تھے, جب میں نے تعلیم بتایا تھا, اور جب وہ ریزن کو رکھتا ہے تو اس طرح وہ سرکاری ہوتے تھے اور انہیں پاکستان کے ہاتھ پر ہے اس کے کاموں کو کچھ آگے چلانے کے لیے. محمد پانچ بندہ تعلیم سے غیر بتایا تھا. ان کی تعلیم واضح حدود ہے تو مطلب ان کا تعلیم کی طرف نہیں نکلتا جاتا, ان کا حضور آ گیا ہو تو ان کا مطالعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس میں دور ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب بالیان پاکستان کو دیکھتا ہوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ڈاکٹر صفدر محمود جس سطح کی شخصیت تھے, جس طریقے سے وہ پاکستان کی بات کرتے تھے, نظریہ پاکستان کی بات کرتے تھے, ان کو ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن وہ اس سے بعد میں پیدا ہوئے تو وہ دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریب بات لے کے کی تھی. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بادشاہ بھی موجود ہیں, پہلے بھی موجود تھے. پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے اور ان لوگوں کے خلاف بالیان پاکستان کے خلاف نہ صرف باتیں کرنے والے بلکہ جھوٹے الزامات لگانے والے, تہمتیں لگانے والے, ان کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صفدر محمود کو پیدا کیا. ابو کی میرے باتیں صاحب کی تاریخی ماں میں کافی لوگوں نے بات کی اور ہماری والی بات کی. اس وقت میں کہ ماں کو بھی مجھے کی طرح سے کو سنانا چاہوں گی جو ان کی روحانی درجات کے بارے میں بتایا گا. یہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ دو کی کتابیں جس طرح پہلے بھی لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف جتنی لوگوں کی مسکنسیپشن ہے یا جو الزام لگائے جاتے ہیں اس کو وہ تحریک اپنی ریسرچ کے ساتھ تعمیر کرتے تھے کہ اصل میں حقیقت کیا تھی. اور اس ریسرچ میں کہ وہ صرف پاکستان ہی بلکہ باہر گئے, یونیورسٹی آف برکلی وزٹنگ پروفیسر ہے, وہاں پہ جا کے وہ یہ کوئسچن بیٹھ کے آزم کی ساری اسپیچز نکالی. تو جو بھی ان کی جب آپ تحریر پڑھیں گے تو وہ سارا ان کے اپنے اوپینین پہ بیس نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ جو وہ خود سوچتے تھے وہ انہوں نے لکھا, وہ سارا کچھ ریسرچ پہ بیس ہے. اور وہ ایز این ہسٹورین اینڈ ریسرچر اس میں بلیو کرتے تھے کہ ہر چیز کو حقائق کے ساتھ پیش کیا جائے. مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کی محفل میں ہمارا اپنی اور میری بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو براہ راست ایڈریس کریں گی. اور ڈاکٹر صفدر محمود کا جو آرٹک جو انہوں نے کی ہے وہ پاکستان کی نوجوان ہے. آج ہم ایک ایسے شخص کو یاد کرنے اور حقیقت تقریب پیش کرنے کے لیے جو معقول ہے, جو پاکستان کا کھلاڑی, بھارت پاکستان کا شہری اور مستقبل پاکستان کا امیر خاص. ڈاکٹر صفدر محمود استاد کے طور پر, ایک افسر کے طور پر اور ایک تعلیم نگار کے طور پر, ایک محمد کے طور پر انہوں نے اپنی شان کو ہے ہمارے معاشرے میں بھی گہری کی. وہ اتحادی انداز شخص سے وہ کرنائیں تو میکس میں رہے, انٹیلیجنس بیورو میں رہے, اور زمین اکثر ووٹیج کا قائم ہے. اور پھر انہوں نے تحقیق کے میدان میں قدم رکھا, ثبوت دھاگا کو بند بنایا اور مسلمان کا دور حکومت میں ان کو پی ایچ ڈی کا ابتدائی دور میں مسلمان کا 1947 سے لے کے 1958 تک تماشا اس کے بعد ماشاء اللہ آتا ہے. جس طرح ڈاکٹر خراج صاحب نے اپنے گانے میں نظریہ لکھا تھا کہ بانی پاکستان علماء اقبال کے بعد ڈاکٹر صفدر صاحب کی مثال کا سب سے بڑا دینی قومی سالہ ہے اور اتنی بڑی شخصیت کی آپ دعویٰ فرمائے کہ دنیا میں کوئی بھی کام پاکستان کے حوالے سے گریٹ ہو اور یہ ہو نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب کو ریفرنس سے وہاں پر وہ نہ کو کیا. تو ڈاکٹر صاحب کا قومی نظام میں
پوری دنیا میں بات کی ایجوکیشن پہ اور اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہوئی تھی. اور ایسے قومی ہیرو کی یاد میں جیسا ڈاکٹر محمود کی یاد میں ڈاکٹر صفدر کی یاد میں 50 روپے کسی کے وہ مل جائے گی. میرا بھی دعویٰ ہے اور پوری قوم کی بات ہے کہ صفدر کی یاد میں 50 روپے کا سکہ جاری کیا جائے, ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا جائے اور ایک دن ادارے کا ڈاکٹر صفدر یونیورسٹی رکھی ہے کیونکہ وہ قوم اپنے قومی ہیرو کو خاموش کر دیتی ہے اور تاریخ کو خاموش کر دیتی ہے.